السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام جگہ نہیں ہے، لیکن وہ خطہ ہے جہاں انشاءاللہ پاک لوگ، خالص لوگ جمع ہو کر عالمگیر امن قائم کریں گے. یہ میں مانتا ہوں، لیکن لوگ حیران ہوتے ہیں کبھی یہ کیسے ممکن ہے. ابھی نہیں لگتا ہے کہ پاکستان میں امن ہے تو پھر عالمگیر امن کیسے قائم ہو جائے گا پاکستان میں. تو اس کے بارے میں صرف ایک دو چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہو جائے گا جب پاکستان اور خالصتان ایک ہو جاتے ہیں، یعنی جب پاکستانی لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور خالصتان میں کوئی فرق نہیں ہے. جب پاکستانی لوگ پاک ہو جاتے ہیں اور خالصتانی لوگ خالص ہو جاتے ہیں، اور دونوں اس بات کو سمجھ کر کہ ہم ایک ہی ہیں اتنا پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ پوری دنیا کے لوگ، خاص کر انڈیا کے لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ پاکستانی مسلمان اور خالصتانی سکھ لوگ پہلے اتنا نفرت کرتے تھے، لڑتے تھے صدیوں سے، یہ کتنا پیار، کیسے اتنا پیار کر رہے ہیں. تو لوگ دیکھیں گے کہ ایسے ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی امن چاہتے ہیں. پوری دنیا کے لوگ امن چاہتے ہیں، حقیقت میں صرف شیطانی لوگ امن نہیں چاہتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے عوام امن چاہتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مسلمانوں اور سکھوں کے کتنے محبت ہو گیا ہے، کیسے پچھلی جو صدیوں سے ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر پیار کر رہے ہیں، تو وہ سوچیں گے ہم بھی یہی محبت چاہتے ہیں، ابھی یہ امن چاہتے ہیں. اور ایسے پاکستان اور خالصتان سے، پاکستانی اور خالصتانی لوگوں سے پوری دنیا کے لوگ سیکھیں گے کیسے پیار کرنا، کیسے امن قائم کرنا، اور ایسے عالمگیر امن آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا، نو ساؤنڈ کسی نے کہا، لیکن لگتا ہے دوسرے لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں ساؤنڈ ہونا چاہیے. اچھا، تو پھر ابھی میں دیکھوں گا کسی کے کوئی سوال ہیں. عقیل عباس کہہ رہے ہیں نو ساؤنڈ، لیکن میرے خیال میں یہ آپ کی طرف سے، میرے طرف سے نہیں. اگر دوسرے لوگ نہیں سن رہے ہیں بولو. اچھا، نیاز خان کہہ رہا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام نیاز خان. عبداللہ بلوچ پوچھ رہا ہے اللہ کرا ایسے ہو، اللہ کرا ایسے ہو انشاءاللہ. پوری دنیا میں عالمگیر امن ہو جائے گا، پاکستان اور خالصتان سے شروع ہو جائے گا. اچھا، بینش ریاض کہہ رہی ہے، میں چشمہ پہنوں گا. سلام بابا جی، ہوپ یو آر فائن سر. پلیز گائیڈ می دیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا کون سا مقام ہے کہ ہم ملنا بھی چاہیں لیکن ان کے سامنے کھڑے ہونے سے دل ڈرتا بھی ہو. تو ہم ملنا بھی چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ڈرتے بھی ہیں. نہیں، یہ تو عجیب بات نہیں ہے. سب جو پیار کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے، حضرت محمد، پھر ہم ڈریں گے بھی. تو لیکن فکر نہیں کرو، میں کہہ سکتا ہوں وہ بہت ہی ایسے
شخصیت نہیں ہے کہ ہم کو دیکھ کر، ہماری کمیوں کو دیکھ کر، یا ہمارے دل میں اگر گندگی ہے اس کو دیکھ کر وہ ناراض نہیں ہو جائے گا. بہت رحم والا ہے. میں بھی خود ایسے کچھ ڈرتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتا تھا کہ اگر زیارت ہوتی وہ کیا میرے بارے میں. تو لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فکر نہیں کرو. فجر خادمی، یو آر سو لکی، یو آر. اچھا غلام، اچھا عالیہ شاہد. السلام علیکم سر، آئی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف ڈپریشن، وٹ شوڈ آئی ڈو؟ ہاں بس اللہ پاک کو یاد کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو، اور تم خوش ہو جاؤ گے. اللہ کا نام لینے میں بہت فائدہ ہے، مسرت ہے. اللہ اللہ، یا اللہ کے کوئی بھی نام. اس کو زیادہ سمجھنا ہوگا اگر کیسے اس سے نکلنا. اچھا تیمور خان، سر ٹیل سم تھنگ اباؤٹ کورونا کنسپیرسی. ہاں تو یہ شیطانی لوگوں کا یہ بڑا سازش ہے، ہم کیسے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لائیں. اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ان کی کوشش تھی کافی سالوں سے، وہ سوچ رہے تھے یہ شیطانی لوگ کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ابھی پچھلے کچھ ٹائم میں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں. تو ان لوگوں نے سوچا ابھی ہم کو کچھ کرنا ہوگا جلدی سے، پوری دنیا کو ہمارے قبضے میں جلدی لانے کا. تو انہوں نے یہ کرونا وائرس والی بات شروع کی تھی. انہوں نے سوچا کہ اس پوری دنیا کو ڈرا کر، کیونکہ جب لوگ ڈرتے ہیں وہ کوئی بھی چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ان لوگوں نے سوچ لیا کہ ہم اس کرونا وائرس کو پھیلا کر ان لوگوں کو ڈرائیں گے، اور پھر وہ جو کچھ ہم کہتے ہیں چاہتے ہیں وہ کریں گے، مانیں گے. تو یہ صرف انسان کو ڈرانے کے لیے یہ کرونا وائرس کی سازش کی گئی تھی. تو ڈرو مت، فکر نہیں کرو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور حقیقت میں جیسے انہوں نے ان لوگوں نے بتایا تھا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ مریں گے، ہاں ملینز آف لوگ مریں گے، وہ کہہ رہے تھے. تو وہ نہیں ہو رہا ہے نا. اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے ان کے سازش کو ختم کر دیا. وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے بہت خطرناک ہوگا، بہت سارے لوگ مریں گے، لیکن وہ تبدیل ہو گیا اس میں. میرے نزدیک اللہ پاک نے اس کرونا وائرس کو کم طاقتور بنایا، کم خطر، اس کا کم خطرناک بنایا. تو کم لوگ مر رہے ہیں. تو ہاں ان کا یہ پلاننگ تھا کہ جب لوگ ڈرتے ہیں تو پھر ہم پوری دنیا کے اکانومی کو ختم کر دیں گے، پھر لوگ زیادہ اور ڈریں گے اور زیادہ. پھر لیکن اور پھر ان کا پلاننگ تھا لوگ کو ڈرا کر بتائیں گے ان لوگوں کو کہ ویکسین کی ضرورت ہے، ویکسینیشن لینے سے تم صرف ایسے ہی اس کرونا وائرس سے بچ سکیں گے. تو سب لوگ ویکسین کے لیے تیار ہوں گے، ویکسینیشن کے لیے. اور اس ویکسینیشن میں وہ مائکرو چپ بھی ڈالنے کا پروگرام لگایا تھا. یہ سب بل گیٹس اور WHO کا یہ سب پروگرام تھا، لیکن وہ فیل ہو رہا ہے، فکر نہیں کرو. لوگ سمجھ رہے ہیں حقیقت کیا ہے. اور کہ یہ لوگ اتنے شیطانی ہیں کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈرا کر اپنے قبضے میں لائیں گے، لیکن اتنے پاگل ہیں یہ لوگ کہ وہ نہیں سمجھ سکے کہ ایک مالک ہے جو ہم سے بڑا ہے اور وہ ہم کو ایسا نہیں کرنے دے گا.
تو لوگ ابھی جاگ رہے ہیں، حقیقت کو سمجھ رہے ہیں اور ان کو نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، مالک اعجاز احمد موری، السلام علیکم. بڑے عرصے بعد آج آپ آن لائن ہوئے، دلی طور پر خوشی محسوس کر رہا ہوں. میں بھی بہت خوش ہوں آپ کی بات پڑھ کر. فاطمہ عزیز، kindly check your inbox. Okay, I will. زلفی خان کہہ رہا ہے السلام سر، your Urdu is really good. May Allah bless you with more. ہاں، میرا اردو اچھا ہے کیونکہ میں پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا اور اس لیے میرے والدین امریکن ہوتے ہوئے بھی پاکستان میں کام کر رہے تھے، تو بچپن میں جب پاکستانی ہو جیسے میں نے اردو سیکھی، اس لیے میرے اردو از ریئلی گڈ. سید امتیاز حسین صابری صاحب کہہ رہا ہے پلیز ٹیل اس کہ آپ نے ان کی زیارت کی تو وہ کیسے دکھائی دیا آپ کو. بہت ہی خوبصورت شخصیت، نیلا پگڑی پہنو ہے، سفید جبہ، آنکھیں بہت گہرے تھے، بڑی پیارے تھے، اور دہاڑی، کالی دہاڑی یہاں تک، اور لمبا بال یہاں تک، اور کیا مستست اونچا اور چوڑا، اور منہ مسکار رہے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تقریباً جب کر بھی میں نے ان کو دیکھا، صرف ایک بار نہیں زیارت ہوئی، لیکن ہمیشہ وہ مسکار رہے ہیں ہمیشہ، ہنستے بھی ہیں. اور سب سے پہلے بار، یہ کوئی 1982-83 کی بات ہے، میں ڈر رہا تھا کیونکہ ایک صوفی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی زیارت ہوگی اگر آپ یہ کرتے ہیں. تو میں تھوڑا ڈر رہا تھا کیونکہ کافی مسلمان پاکستان میں تھا میں، تو کافی مسلمان مجھے بہت دباتے رہتے تھے مسلمان بنو مسلمان بنو. میں مسلمان نہیں بننا چاہتا تھا تو میں ڈر رہا تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں مسلمان بن تو مجھے بننا ہوگا. اور میں نہیں بننا چاہتا تھا، تو پھر میں تھوڑا ڈر رہا تھا ایسے. لیکن جب ان کی زیارت ہوئی تھی، انہوں نے سب سے پہلے انگریزی میں بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا ڈونٹ ورری، فکر نہیں کرو، مطلب فکر نہیں کرو. میں ایسے نہیں بتانے والا ہوں کہ مسلمان بنو، بلکہ انہوں نے بتایا جسٹ گو آن ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ، جو تم کر رہے ہو وہی کرتے رہو. تو اتنے پیار سے تمہارے سب پریشانیاں ختم ہو گئی ایک دم. تو Muhammad Tahir Qureshi Sahib, really inspired from your videos. Thank you. نگمانا نبیل، حمیرہ زاہد، ان کی ویڈیو بھیجی تھی میں نے، واٹس ایپ پہ چیک کر لینا. پر چیک کر لینا. اچھا، شاید وہ حمیرہ زاہد کو بتا رہی ہے. اچھا، افضل چودھری، Sir, would you like to write a book regarding your spiritual experiences and future of Pakistan? Inshallah, I may someday write a book, I don't know. محمد اقبال خدائی، قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان دین عند الہ اسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، وے آف لائف ریلیجن. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ
سب دین ایک جیسے ہیں وغیرہ، کسی کو بھی مان لو سب سین ایک ہے، سب دین ایک ہے. ہاں، کیونکہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے. اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نہیں سمجھتے ہیں اسلام کیا چیز ہے. حقیقت میں 2012 میں جب زیارت ہوئی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا انگریزی میں، یو انڈرسٹینڈ. پہلے انہوں نے بتایا یو آر آلریڈی اے مسلم، اور انہوں نے بتایا یو انڈرسٹینڈ اسلام، دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. یو ایکچولی انڈرسٹینڈ اسلام، دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے براہ راست بتایا تم اسلام کو سمجھتے ہو، وہ اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں. مطلب جو اپنے آپ کو مسلمان، وہ تو مطلب ہوگا دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ، مطلب وہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے ہیں اسلام کیا چیز ہے، بلکہ تم میں سمجھتا. تو مطلب ہے آج جب آپ سوچتے ہیں کہ جب اللہ پاک کہتے ہیں کہ اسلام ہی دین ہے، اس کا مطلب جو آپ اسلام سمجھتے ہیں نہیں. اسلام کا مطلب ہے اللہ پاک کو ماننا، اللہ پاک کا کیا بولتے ہیں اس کو، شیلٹر لینا، اللہ پاک کو سرنڈر کرنا، یہ اسلام ہے. اسلام مینس ٹو سرنڈر ٹو اللہ. تو ہر ایک دین میں، تقریباً ہر ایک دین میں یہی سکھایا جاتا ہے، اللہ پاک کو مانو، اللہ پاک کے حکم پر چلو، اچھا کام کرو، جھوٹ نہیں بولو وغیرہ. یہ اسلام ہے. صرف جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یا بتایا وہ صرف اسلام نہیں ہے، ہر ایک مذہب اسلام ہے. تو اس لیے ہر ایک مذہب اسلام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک جب بتاتا ہے اسلام ہی دین ہے، اس کا مطلب ہے ہر ایک مذہب اسلام ہے، صرف جو آپ سوچتے ہیں اسلام ہے نہیں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ اس بات کو سمجھیں گے. عبداللہ بلوچ، پاکستان میں لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لوگ ملحد، آپ نہیں، حقیقت میں کنورٹڈ کا مطلب ہے ابھی آپ نہیں سمجھتے ہیں. گیٹنگ دیئر کا مطلب بھی آپ نہیں سمجھتے ہیں. دیئر کا مطلب بھی آپ نہیں سمجھتے ہیں. یہ صرف اسلام نے ہر ایک، مطلب کیا بتا سکتا ہوں. اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو عام مسلمان سوچتے ہیں اسلام ہے، وہ اسلام نہیں ہے. تو پھر کنورٹڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نام نہاد مسلمان بننا. کنورٹڈ کا مطلب ہے پہلے ہم اللہ کو نہیں مانتے یا نظر انداز کرتے تھے ہم اللہ کو، اور پھر اللہ کو ہماری زندگی کا مرکز بنانا، یہ اسلام ہے. تو کنورٹڈ کا مطلب نہیں ہے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں آنا. کنورٹڈ کا مطلب دل کو تبدیل کرنا، کہ خود غرضی کو چھوڑنا اور اللہ پاک کی خدمت اور انسان کی خدمت اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا، یہ کنورٹڈ کا مطلب ہے. زہرا علی، جس خیر کا کرنے کا کہتے ہیں تو کیا ہمیں نہ کرنی چاہیے؟ نہیں ڈرنے چاہیے. جس خیر کا کرنا کا، یہ لفظ انگریزی لفظ ہے کیئر یا کرے، تو ہمیں، مجھے معاف کرنا اس
لفظ کو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہاں، نہیں ڈرنی چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے کسی چیز سے، کیونکہ اللہ مالک ہے. تو اور کسی چیز کی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ مالک ہے اور سب کچھ اس کی ہاتھ میں ہے اور وہ ہمارے خیر خواہ ہے، تو پھر ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے کسی چیز سے. اچھا، اویس حفیظ کہہ رہا ہے کیا آپ جلد کوئی جنگ دیکھ رہے پاکستان میں؟ یہ جنگ ابھی چالو ہے، غزوہ ہند ابھی چالو ہے. غزوہ ہند کا مطلب صرف ملٹری جنگ نہیں ہے، انفارمیشن وار. یہ ایک روحانی جنگ ہے، ابھی بھی چالو ہے. اور میں نے کئی بار بتایا کہ پاکستان اور خالصتان مل کر اس غزوہ ہند میں جیتیں گے. کیسے؟ انڈیا کے لوگ خود دیکھیں گے کہ یہ پاکستانی مسلمان اور خالصتانی سکھ کتنے پیار کرتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اور ابھی بھی ہو رہا ہے، انڈیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں کیا کتنے ظلم ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں کتنے امن اور پیار پھیل رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں، انڈیا کے لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان، ہمارا ملک بھی پاکستان کے جیسا بن جائے. تو ملٹری جنگ ہو سکتا ہے، مجھے معلوم نہیں، لیکن پاکستان کی فتح ہوگی اس غزوہ ہند میں محبت سے، ایٹم بام سے نہیں، ملٹری جیت سے نہیں، لیکن انڈیا کے لوگوں کی دل پر فتح ہوگی. ایسے ہی پاکستان اور خالصتان دونوں ایک ہو کر جیتیں گے، اور پھر امن قائم ہو جائے گا. صرف پاکستان اور خالصتان اور انڈیا میں نہیں، کشمیر میں ضرور بھی، بلکہ پوری دنیا میں ایسے ہی. اچھا، WHO and UNO is evil. ہاں، بے شک. مطلب شیطانی لوگوں نے اس پر قبضہ پا لیا. یہ شیطانی لوگ ان دونوں اداروں کو چلا رہے ہیں. زیادہ کافی اچھے لوگ بھی ہیں ان میں، لیکن جو بڑے ہیں وہ تو شیطانی ہیں، کوئی شک نہیں. بسم اللہ. السلام علیکم جناب کلیم خان کہہ رہے. وعلیکم السلام کلیم خان صاحب. اچھا، بس السلام علیکم وغیرہ کو چھوڑوں گا میں، یہاں سے وہاں سے ہوں چھوڑوں گا. مہران یوسف خان، what do you think about Sant Jarnail Singh Bhindranwale? As much as I know about him, I think he was trying to establish Khalistan because there was so much injustice against the Sikhs in India. So, of course, he resorted to some terrorist methods, which I don't approve of. But I think he was sincerely trying to work very diligently for a good cause. Khalistan is very good cause. There must be Khalistan, because Khalistan is Pakistan. We must have land of the pure, otherwise how will world peace come? So, Khan, please tell me about Muhammad, peace be upon him, hair, his eyes and everything. His hair, I think I already said, was long and dark black. His eyes were deep, very profound, very loving and kind and soft, but also very penetrating and dark. His eyes were also dark. Acha. Khusro Jameel, Assalamu alaikum. How are you, sir? MashaAllah, very nice smile. Thank you. Zaman Khan. Assalamu alaikum. I hope you will be fine. I'm Muslim nowadays. I met with some atheists who create doubt about God in my mind. I'm very depressed these days and feel no light in dark for me. So these doubts come. یہ شک تو ہوتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے بارے میں بھی شک ہو سکتے ہیں. میں بھی، مجھے یاد ہے جب میں کتنے سال کا تھا، شاید
17 سال کا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی میں خدا کو مانتا تھا، لیکن پھر تھوڑا شک آ گیا تھا حقیقت میں کوئی ایسے مالک ہے جو ہمارے دعاؤں کو سنتے ہیں یا نہیں، تو ایسے شک ہوا تھا. لیکن فکر نہیں کرو، میں بھی پریشان ڈپریسڈ بھی ہوا تھا ان دنوں میں، لیکن کیا کہہ سکتا ہوں. ڈونٹ بی ڈپریسڈ. فکر نہیں کرو، حقیقت کو تم سمجھو گے، اللہ کے بارے میں تم زیادہ سیکھو گے اور سمجھو گے. تو جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر ہم روشنی جب دیکھتے ہیں تو پھر زیادہ ہم خوش ہوتے ہیں. زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب ہم اندھیرے سے روشنی میں آتے ہیں، تو بہت زیادہ بڑی خوشی ہوتی ہے. تو فکر نہیں کرو، اب اگر ابھی اندھیرے میں ہے، سمجھ لو کہ روشنی آئے گی، آ رہی ہے، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو فکر نہیں کرو. اچھا، حامد محمد کہہ رہے ہیں میرا نام ہے حامد کیسلر. میں ہمیشہ پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ کے بارے سوچتا رہتا ہوں. ہاں، عام طور پر پاکستانی لوگ امریکہ کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ امریکہ بہت اچھا جگہ ہے. ہم بہت پیسہ کمائیں گے اگر ہم امریکہ میں ہوتے ہیں، تو اس لیے امریکہ میں بہت پریشانیاں ہیں. شاید پاکستان سے زیادہ امریکہ میں لوگ پریشان ہیں. تو ایسے نہیں سوچ لو کہ جو ہالی ووڈ کے فلموں میں بتایا جاتا ہے امریکہ میں وہ حقیقت ہے. نہیں، بے شک آپ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور بہت کیا کہہ سکتے اردو میں، سپرفیشل زندگی. یہاں لوگ گہری نہیں ہے، عام لوگ. تو میرے نزدیک پاکستان زیادہ اچھا ہے امریکہ سے، کیونکہ پاکستان میں لوگ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں. کیا فائدہ ہے لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بننے میں؟ کیا فائدہ ہے؟ ہم بھی پھر بھی مریں گے. تو بہتر ہے امیر یا غریب کوئی فرق نہیں ہے، بہتر ہے بس اللہ پاک کو یاد کرنا، پھر ہم خوش ہو جائیں گے. داؤد انور چودھری صاحب کہہ رہا ہے Do you think غزوہ ہند will take place in this decade? Yes, it's already taking place. ابھی میرے نزدیک غزوہ ہند شاید 30-40 سال سے چالو ہے. 1984 میں جب اسرائیل اور انڈیا کا حملہ ہوا تھا پاکستان کے ایٹمی فیسلٹی پہ، تو وہ میرے نزدیک غزوہ ہند کی شروعات تھی. لیکن اللہ پاک نے اللہ کے رحم سے اس نے اس جنگ کو ٹھنڈا جنگ بنایا. ہاٹ وار نہیں، کولڈ وار. تو یہ ضرور ابھی چالو ہے، میرا کوئی شک نہیں ہے. اچھا، اور کوئی اچھے سوال ہیں؟ سہیل شاہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر، آپ پاکستان کب آئیں گے؟ سر آپ سے ملاقات کرنی ہے، میں راول پنڈی سے ہوں. انشاءاللہ اسی سال میں، جب یہ کرونا وائرس اسکیئر لوگ ڈرتے ہیں اتنے، اور یہ شیطانی لوگ جن کی ہاتھ میں حکومتیں ہیں، وہ کسی کو باہر نہیں بھی نکلنا دیتے ہیں. یہاں کیلیفورنیا میں ہی گھر میں رہو، بس باہر مت نکلو. تو جب یہ ختم ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے ڈرنے ختم ہوتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ میں پاکستان آؤں گا، اور ضرور راولپنڈی جاؤں گا، انشاءاللہ آپ سے بھی ملوں گا. حذیفہ مظہر خان I've sent you a message, kindly see it. We've talked about this before regarding interview. Okay, I will look for your message.
فرح علی ایلن، ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا نام لیتے رہو، خوش رہو. Waqas Fazil Paishag, is your family also Muslims? Yes, they are Muslims. Not what you think of as Muslims, but all of my family are very deeply spiritual. Whatever religion they belong to doesn't matter. They're real Muslims. They really believe in God. They're doing their best to serve God. They're kind people, loving people. So they're real Muslims. You don't become a Muslim just by believing in Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. You become a Muslim by following his example, being kind and loving and truthful and just and honest. Acha. Waqas Faiz Sheikh. And do you invite people to Islam in USA? You don't understand what Islam is. You all have the wrong idea. Holy Prophet told me they think they don't understand Islam. Now I'm seeing you're all proving you don't understand Islam, asking such questions as this. You don't understand what inviting people to Islam is. Inviting people to Islam means being kind to people, being loving to people, treating them fairly, justly, and by that you are inviting them to also be truthful and honest, to be kind and loving, to be just. That is what inviting people to Islam really means. You don't understand. Awais Hafiz, would you please share the wazifa or amal to see Prophet Muhammad, peace be upon him, in dream? I don't know any such wazifa or amal. Hina Bilal, Alan, I like you a lot. I do listen to you. Please let me know that will there be an economic collapse coming in the world soon? What is your opinion about this? I don't know if there will be an economic collapse, and I don't think it matters. What matters is that we be kind and loving, and that will save the world from every sort of economic problem. When we become real Muslims, pure Muslims, means when we become loving, truthful, kind, and just, then all these worries will go away. We don't need to worry about economic situation. We just need to worry about kindness, becoming kind and loving. That's what we need to worry about. Don't worry about economic collapse. I don't know if it will come or not, or when it might. No, and I don't worry about it. Hira Farhim, Assalamu alaikum. I want to ask you something, but not in public. How can it be possible? Okay, send me a message. Inshallah, I will be able to see it. I get so many messages, I don't even see them all, but I will look for your name. Okay. Huzaifa Mazhar Khan, what other languages can you speak? I'm talking about regional. ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਾ ਬਚਪਨ ਲਾਹੌਰ ਤੇ اور سندھ میں بھی رہا تو تھوڑی سی سندھی بھی میں نے، بلکہ کافی سال پہلے میں سندھ میں رہ رہا تھا، کراچی میں زیادہ تر 1980s میں، تو میں نے سندھی بولنا شروع کیا تھا. ابھی بھول گیا کیونکہ ابھی نہیں بول رہا ہوں، لیکن کافی پنجابی بھی ابھی بولتا ہوں، کیونکہ حقیقت میں انگریزی سے پہلے اور اردو سے پہلے بھی میں نے پنجابی بولنا شروع کیا تھا بچپن میں. اچھا. Faisal Rafiq, sir, what's the COVID-19 situation in your city? No COVID-19 here, as far as I know. And even though it's against the so-called orders of the government, people walk around, they go out around the town meeting friends, and it's not a city or a town even. It's a village, Esparto, only 2,000 or 3,000 people live here. So, Ahmed Ali کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آپ کی ویڈیو اچھی لگتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلو الحجیب صلی اللہ علیہ
صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی علیہ وسلم. Okay. اچھا شکریہ سید شعیب. My question is, Hazrat Alhamdulillah, now آپ Muslim in your internet profile. Why don't آپ edit Muslim name? Please رہنمائی کریں جزاک اللہ. آپ بھی یہ بات یہ صاف بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ آپ بھی اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں. اسلام کا مطلب نہیں ہے ایک مسلم نام لینا. ایسا ہی مجھے ایک مسلم نام دیا، عربی نام دیا گیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا نام علی محمد کرتار پوری، اور میں نے اس نام کو بھی لکھا ہے. لیکن مسلمان بننے کا مطلب نہیں ہے عربی نام لینا. مسلمان بننے کا مطلب ہے پیار کرنا، سچ بولنا، کسی سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا، رحم کرنا. تو اس بات کو آپ سب سمجھنے کی کوشش کریں. میں بار درخواست کر رہا ہوں، ایسے نہیں سوچ لو کہ تم اسلام کو سمجھتے ہو. تم اسلام کو نہیں سمجھتے. اسلام کا مطلب نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو. اسلام کا مطلب ہے محبت، انصاف، سچائی. نہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیوں بتایا تھا؟ یو انڈرسٹینڈ، دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. یو انڈرسٹینڈ وٹ از اسلام، دے ڈو ناٹ. انہوں نے مجھے صاف بتایا تھا تم اسلام کو سمجھتے ہو، وہ نہیں سمجھتے ہیں. تو مہربانی کر کے آپ اس خیال کو چھوڑو کہ آپ اسلام کو سمجھتے ہیں. وہ اسلام نہیں ہے جو آپ سوچتے ہیں. اچھا زہرا علی، تو کیا ہمیں کیئر نہیں کرنی چاہیے، لائک ماسک یوز لینا چاہیے؟ حقیقت میں ہم ماسک یوز نہیں کرتے ہیں. جب حکومت کے حکم ہے، اور ہم یہاں یولو کاؤنٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں، کاؤنٹی کمشنرز نے بتایا کہ دکان میں جانا منع ہے جب تک ماسک نہیں پہنا ہوا ہے. تو کبھی ہم کو پہننا پڑتا ہے، لیکن نہیں تو ہم نہیں پہنتے ہیں. بلکہ کچھ ہمارے دوست یہاں ہیں اسپارٹو میں، کیونکہ ہمارے یولو کاؤنٹی یہاں ہے، یہاں سے کوئی 20 میل دور یولو کاؤنٹی سے باہر ہم جا سکتے ہیں دکان میں شاپنگ کے لیے. تو ہمارے کچھ یہاں اسپارٹو والے ہیں جو وہاں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے کیونکہ وہ ماسک نہیں پہننا چاہتے ہیں. بہت لوگ یہاں نفرت کرتے ہیں ان ماسکوں سے. یہ ماسک صرف نشان ہے کہ ہم غلام ہیں ان شیطانی لوگوں کے جو ایسے حکم دیتے ہیں. تو اور حقیقت میں اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ماسک پہننے سے آکسیجن کم ہوتا ہے، آپ کو آکسیجن کم ملتا ہے. تو یہ کووڈ-19 کا خطرہ حقیقت میں ہے آکسیجن کی کمی. تو ماسک پہننے سے کووڈ-19 کا زیادہ خطرہ ہے، کم نہیں تم کو. تو ہم اس کو نہیں پہنتے ہیں. محمد ظہیر، صدر ٹرمپ بھی نہیں پہنتے ہیں. آپ نے دیکھا صدر ٹرمپ کے اگر کوئی پریس کانفرنس آپ دیکھتے ہیں تو سب رپورٹرز جو ہے وہ سب ماسک پہنتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لگاتے ہیں ماسک، اور حقیقت میں وہ صرف دکھاوے کے لیے یہ پریس رپورٹرز ماسک پہنتے ہیں. جب وہ پریس کانفرنس ختم ہوتا ہے وہ فوراً ماسک کو نکالتے ہیں. یہ دکھایا گیا ہے ٹی وی پہ. ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیمرہ بھی چالو ہے. تو پریس کانفرنس ختم ہونے پر سب پریس والوں نے ماسک نکال دیا. یہ سب ایک صرف یہ بڑا سازش ہے لوگوں کو ڈرانا بس. اور جب ماسک سب پہنتے ہو سب محمد ظہیر، السلام علیکم sir. When will you be visiting Mecca, Mukarramah and Medina Munawwara? Any plans? I actually had a plan about 2 or 3 years ago, but they required a vaccination, inoculation, which I didn't want to do. So I never completed that.
For me, visiting Pakistan, Medina Isani is more important even than visiting Medina Munawwara. So I plan to visit Pakistan, inshallah. And maybe I will visit Mecca, Medina someday also. I don't know. Not so important for me. مزمل حسین اور ادب کے ساتھ السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا ویژن ہوگا جب ویژن ہوگا کہ پورا عبد آدم اس کو جھڑلا نہیں جھڑلا نہیں سکے گا جس کی بنیاد پر عالمگیر امن قائم ہوگا. اچھا میں اس کو پھر پڑھوں گا سمجھنے کی کوشش کروں گا. کچھ الفاظ میرے سمجھ میں نہیں آیا. سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا ویژن ہوگا کہ پورا ابن آدم اس کو یہ لفظ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جھڑنا نہیں سکے گا جس کی بنیاد پر عالمگیر امن قائم ہوگا. اس لفظ میرے سمجھ نہیں آنے کی وجہ سے میں مجھے معاف کرنا ہے، میری اردو تھوڑا کمزور ہے، یہ لفظ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عالمگیر امن کس بنیاد پر قائم ہوگا؟ محبت. خاص کر مسلمانوں اور سکھوں کی محبت، پھر ہندوؤں کے اور پھر عیسائیوں کے اور یہودیوں کے بھی، پوری اور ایتھیسٹ سب، پوری دنیا کے سب لوگوں کی محبت کے بنیاد پر اور عشق الہی کے بنیاد پر عالمگیر امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا زہازی محترم، میں خود کو بہت بلیسڈ فیل کر رہی کہ آئی کیم ٹو نو. اچھا امیر خان کہہ رہا ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اسلام صرف ایک ہی ہیں. اسلام صرف ایک ہی ہیں جو ہمارے پیارے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں لے کر آئے ہیں. ہاں، جو اللہ پاک نے لایا ہے وہ اسلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لایا ہے وہ اسلام ہے. ہر ایک نبی کریم نے اسلام سکھایا لوگوں کو. تو یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اسلام سکھایا، پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان سب کے جو پیغمبر تھے ان سب نے اسلام سکھایا. اسلام کا مطلب ہے سلامتی. اسلام کا مطلب ہے سرینڈر ٹو گاڈ. Salim Anwar, Assalamu alaikum. If all the religions are the same as you said, then would you think that Hinduism and Buddhism, who do not accept Allah as their God and Muhammad sallallahu alaihi wasallam as his messenger, are the same? Believe the meaning of Islam is embracing Allah and his messenger Muhammad and surrender fully to the basic principle of Islam and the teachings of Quran. And yes, so again, you are showing the same thing that Holy Prophet, peace be upon him, told me. They do not understand. آپ نہیں سمجھتے ہیں اسلام کیا چیز ہے. ہندو مذہب اور بدھ مذہب میں بھی اسلام سکھایا جاتا ہے. وہ نہیں سکھاتے ہیں جھوٹ بولو، وہ نہیں سکھاتے ہیں غلطی کرو. سب وہ بتاتے ہیں پیار کرو سب سے، ہے نا.
تو یہ اسلام ہے. بے شک بدھ مذہب میں اللہ کے بارے میں بات نہیں کیا جاتا ہے زیادہ، لیکن ہندو مذہب میں اللہ کا نام بھی، کبھی کچھ ہندو کتابیں بھی ہیں جن میں اللہ کا نام آتا ہے، وہی نام اللہ. لیکن بہت سارے نام ہیں اللہ کے جو ہندو مذہب میں ہیں. رام اللہ کا نام ہے. رام صرف ایک بادشاہ نہیں تھا ایودھیا کا، یہ رام اللہ کا نام بھی ہے، جس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے. تو ہندو مذہب میں بھی اللہ کے بارے میں سکھایا جاتا ہے. ہندو مذہب میں بھی اسلام. تو اسلام کا مطلب نہیں ہے صرف وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. مسلمان وہ بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. اور حضرت رام علیہ السلام کو جو مانتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. تو اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو سوچتے ہیں آپ سوچ لیں. لیکن میرا کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بھی بتایا کہ میں اسلام کو سمجھتا ہوں، اور وہ نہیں سمجھتے ہیں. تو تم سوچ لو. So, yes, you are wrong. Sorry to say, you do not understand Islam. You think that, I'm going to read what you said. I believe the meaning of Islam is embracing Allah and His Messenger Muhammad and surrender fully to the basic principles of Islam and the teachings of Quran and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, that is not the meaning of Islam. Islam means embracing Allah and all His messengers and surrendering fully to the basic principle of Islam, which is truth and love, justice, and the teachings of all the holy books and all the prophets, not only Quran and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How many times do I have to say it? I hope you will understand. Sohail Shah, آپ اپنے مرشد صاحب کے بڑے میں ڈیٹیل سے بتائیں، اور جن صوفی لوگوں سے ملیں ان کے بارے میں بھی بتائیں، آج نہیں تو کسی اور دن صحیح. اور میں نے کئی بار بتایا ہوں، تو ٹھیک ہے، کوئی دوسرے دن پھر بتاؤں گا. ابھی ٹائم کافی ہو گیا، تو دیکھوں گا ایک دو اور اچھے سوال اگر ہیں جو میں جلدی سے جواب دے سکتوں گا. اسما راجپوت کہہ رہی ہے، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ نے بتایا کہ آپ کو دیدار ہوا حضرت محمد کا، تب سے آپ سے ملنے کو بہت دل کے آپ سے مل کے سب سنو. انشاءاللہ ہم ملیں گے، اور ہم اور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، جو انہوں نے مجھے کیا بتایا تھا. انہوں نے بھی بہت باتیں کی ہیں جو انہوں نے خود مجھے بتایا. یہ لوگ نہیں سمجھے گے ان باتوں کو. اچھا، Ali G. Sindhi, salam sir, I just tag you one of your old need to comments on it please. I have so many old videos, I cannot listen to them and cannot read all the comments on them, so please forgive me if I have not seen your or made the comments that you want or you need. I'll try to look for it, but sometimes some comments come up on my, but I have hundreds, maybe thousands even, of videos, so I cannot reply to all the comments on them. And more than one YouTube channel also. Some other people have also made YouTube channels in my name, and so I don't see those comments. Hira Faheen, Assalamu alaikum. Yes, okay, so I will try to remember your name and look for your comments. Okay, I think that's enough. So we have both Hira Farheen and Hina Bilal asking for something in private. Okay, I will write down those two names and look for them. Okay, Sayyid Shaib also want to say something in private. I will try. I cannot just have private time with everyone, but I will try. Okay, then. آخری سوال پھر احمد علی کہہ رہا ہے، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے
کیا وہ مسلمان ہے؟ ہاں وہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان لیا، بلکہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا بھی نہیں، اگر وہ اچھا کام کرتا ہے، اللہ پاک کا نام لیتے ہیں، دوسرے سیارے کے بہت سارے لوگ بھی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، شاید وہ حضرت محمد کے بارے میں جانتے بھی نہیں، تو ہاں سب مسلمان ہیں جو اللہ پاک کو مانتے ہیں اور جو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں یا چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اگر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا بھی نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے؟ نہیں، وہ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں اور اللہ پاک کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں وغیرہ. یہ چیزیں ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یا حضرت محمد کو ماننا بھی ضروری نہیں ہے. اچھا، بے شک جو اچھے لوگ، اچھے مسلمان ہیں، حضرت محمد کے بارے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر وہ سنتے ہیں اور ٹھیک سمجھتے ہیں، وہ ضرور ان کو مانیں گے. لیکن اگر وہ نہیں مانتے ہیں، شاید انہوں کو ٹھیک نہیں سکھایا گیا ہے، پھر بھی وہ مسلمان ہوتے ہیں. اوکے، شکریہ. کل پھر انشاءاللہ انگریزی میں چیٹ ہوگا، پرسوں اردو میں، ایسا ہی ہم چلتے رہیں. اللہ حافظ. مجھے معاف کرنا اگر سب کا سوال میں نہیں پڑھ سکا، نہیں دیکھ سکا، لیکن اب دیکھ رہا ہوں بہت سارے سوالات ہیں. اوکے، اللہ حافظ. خوش رہو.